برکتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئیں، اور ابو طالب کافی کمزور شخص تھے مالی اعتبار سے، ان کے مقابلے میں ابو لہب یا دوسرے لوگ کافی مالدار تھے، لیکن ابو لہب سکے چچا تھے، اس لیے دادا نے بھی ان کو وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خدمت میں رکھنا، تو رہے برحال۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت مندی اور آپ کی سمجھداری یہ چاہتی تھی کہ میں اپنا بوجھ کسی کے اوپر نہ ڈالوں اور کسی کا احسان مند زیادہ نہ بنوں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ سیرت سے کوئی اہم بات جو آ جائے اس کو عملایا جائے، عمل میں لایا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، وہی شریعت ہے اور وہی اصل قرآن ہے اور وہی خدا کے یہاں مطلوب ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات پہ عمل کیا جائے تو گھر کی ساری پریشانیاں اور ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہی دو بات لے لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں پرورش میں ہیں اور پرورش پا رہے ہیں، تو دادا کی وصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دادا کی وراثت پہ بھی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستیاں مارتے، غفلت میں رہتے، زیادہ سوتے، گھر میں نقصان کرتے اور کیا کہتے ہیں فضول گپیں مارتے یا اور کچھ فضول کام کرتے، تو چچا ایک دن تنگ آ جاتا اور تنگ آ کے کوئی فیصلہ کرتا۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کرتے تو تنگ آ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ڈپریشن میں ہو جاتے کہ اب کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کہاں، چچا بھی تانا دیتا ہے، چچی بھی تانا دیتی ہیں، دوسرے بھی تانا دیتے ہیں، تو کیا کروں میں؟ کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ جس سے مال تو مل جائے لیکن وہ حلال طریقہ ہو یا حرام، اس کی کوئی پہچان ضروری نہیں، ایسا اپنایا جائے، یا پھر اس سے ہٹ کر کوئی موت کا راستہ اختیار کیا جائے جیسے آج کل خودکشیاں وغیرہ ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ بہت عقل مندی، ہوش مندی، ہوشیاری سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس میں نفع دے گا، ان کو بھی سکون ہو جائے گا اور مجھے بھی سکون ہو جائے گا، اور اپنا مقصد بھی نہیں میں بھولوں گا۔ چنانچہ 10 سال کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بکریاں چرانی شروع کیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے شروع کر دیے، اور آپ نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا معاملہ پیش آیا 4 مرتبہ، ان میں سے دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا وہ وہیں آیا، اور اس موقع پہ اس لیے آیا کہ جو بچوں کی خراب عادتیں ہیں، وہ لہو لعب میں یعنی کھیل کود میں مشغول ہو جانا، نشے میں مشغول ہو جانا، بری باتوں میں مشغول ہو جانا، فضول گپوں میں مشغول ہو جانا اور غلط خیالات میں مشغول ہو جانا، بیکاری میں وقت گزارنا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اللہ کی جانب سے اور جنت کے پانی سے دھویا، دھو کے پھر رکھ دیا، ان چیزوں سے بالکل پاک صاف کہ ان کا شائبہ بھی نہ ہو، اندر آنا تو دور کی بات ہے، شائبہ شک کی گنجائش بھی نہ رہے۔ تو آپ دوسرے تمام بچوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، علیحدہ رہتے تھے، ساتھ بھی رہتے تھے، سوچ میں، فکر میں، انداز میں، گفتگو میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں، لینے دینے میں، چلنے پھرنے میں الگ نظر آتے تھے۔ کم بولنا، جو بولنا اچھا بولنا، تول کر وزن سے بولنا، جس کو اگلا رد نہ کرے
اور اس کے لیے وہ نفع بخش ہو جائے۔ اسی لیے حضرت ابو طالب کو لگا کہ ہے تو بچہ لیکن بات کرتا ہے بڑی اور نپی تلی بات کرتا ہے اور تجربے کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کی بات کو ٹالا نہ جائے اور اس کو معمولی آدمی سمجھا نہ جائے۔ یہ حضرت ابو طالب کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے اندازہ لگا لیا۔ اس لیے ابو طالب کے یہاں بھی دو باتیں تھیں، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت تھی، بچہ تھا اور سپرد کیا گیا تھا، اپنے خون و جگر کا تھا، بہت زیادہ شفقت تھی، شکل والا تھا، عقل والا تھا، پیارا تھا، معصوم تھا، لیکن ایک بات یہ تھی کہ احترام بہت تھا، اس لیے کہ بڑی باتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تجربہ کار آدمی ہے، تجارت کی رائے دینی، گھر کے ماحول کی رائے دینی، بچوں کے بارے میں رائے دینی، حوصلہ دینا بیٹھ کے کہ چچا غربت سے نہیں گھبرانا، چچا فلانے کام میں نہیں گھبرانا، ایسا کریں گے اور انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی باتیں جب دیکھتے تھے ابو طالب تو احترام کرتے تھے کہ یہ شخص احترام کے لائق ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا احترام، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفت تھی، اور آپ نے فرمایا بھی من لم یؤقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو آدمی چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب احترام نہ کرے تو وہ آدمی ہمارا نہیں ہے، ہماری اس سے دوستی نہیں، اس کی ہم سے دوستی نہیں، ایسوں کو ہم دوست بناتے نہیں۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد فرمائی، لیکن آپ کی تاریخ میں یہ اس وقت کی نوٹ ہے جب 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بکریاں چرانی شروع کی۔ یہ اس وقت کی آپ کی تاریخ میں نوٹ ہے کہ عملاً میں نے یہ اس وقت اپنائی ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں چھوڑا، اس کو اپنایا، اس لیے ابو طالب میرا احترام کرتے تھے۔ میں نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جو مجھ سے چھوٹے تھے، میں نے اپنے برابر کے والوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جو میرے برابر تھے، اس لیے 2 لقب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشہور ہو گئے تھے، الصادق والامین۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت کا اعلان کیا بعثت کے بعد تو اس موقع پہ پوچھا لوگوں سے کہ آپ کا میرے بارے میں کیا تجربہ ہوا ہے اتنے 40 سال کے عرصے میں، تو لوگوں نے کہا بس مختصر بات ہے الصادق والامین، آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ کیوں؟ 2 باتیں اس وقت معاشرے میں بڑی مشہور ہو گئی تھیں اور اس کا بگاڑ، اس کا فساد بہت زیادہ، جھوٹ اور امانت میں خیانت، اور یہ 2 باتیں اللہ کے یہاں بہت بری ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھا جائے، اللہ کرے ان کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور جھوٹ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ آ جا کے اگر کہیں وقتی طور سے کڑوا لگتا ہے، ایک تھپڑ بھی کوئی مار دے لیکن آخر نجات دلا دیتا ہے، سچ سچ ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے اپنوں سچ کوٹھا پر چڑھ کے نچ، تو سچ سچ ہے، پھنسنے کا کوئی وہ اندیشہ ہے نہیں، بھائی بول دیا سچ اب کیا کرے گا، سچ ہے، ہو گئی غلطی، ہو گئی ٹھیک، تو اب مارنے والا بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سزا دینے والا۔ تو الکذب یہلک، جھوٹ اگر ایک بولا، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ لازمی بولنے پڑتے ہیں جو اس کو چاروں طرف سے گھیریں، لیکن چاروں طرف سے گھیرتے ہیں آخر ابل کے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے روحانی طور سے بھی اور بظاہر جسمانی بھی، وہ آخر ہلاکت میں لے کے ڈالتا ہے۔ 100 سال کئی 100 سال بعد بھی جھوٹ اگر ظاہر ہو گیا تو جھوٹا ہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں اس وقت یہ باتیں نوٹ ہوئیں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور لوگوں کی یہ 2 باتیں مشہور، ان میں لوگوں کی زندگی بہادر ہونے کے باوجود، عقل مند ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود،
اور وہ لوگ پڑھے لکھے بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، قرآن نے تو جاہل کہا، لیکن شاعر تھے، فی البدی اشعار پڑھتے تھے، اسی لیے قرآن کا جو پہلا دور ہے وہ ان کے شاعروں کے مقابلے میں چیلنج کے انداز پہ ہے کہ اگر ہے کوئی ہمت تو ایک آیت لا کے پیش کرو، بڑے شاعر ہوں۔ تو قرآن نے ان کو دنیا کا بڑا شاعر کہا ہے، جاہل بھی کہا ہے۔ بہرحال وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ اچھا سمجھتے تھے، لیکن ان دو باتوں نے انہیں گھیر رکھا تھا، اس لیے کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی جوان کی جوانی محفوظ نہیں تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بد احترام نہیں تھا، شفقت نہیں تھی۔ اگر احترام ہوتا تو وہ جہالت تاریخ میں یہ بات نوٹ نہ کرواتی کہ بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا۔ اگر شفقت ہوتی تو اس تاریخ کو یہ داغ نہ لگتا کہ وہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے۔ اگر شفقت ہوتی، گویا شفقت ختم ہو گئی تھی، اتنا بڑا داغ لگا کہ قرآن نے بھی اس داغ کو تاریخ کے اور نصیحت کے طور سے صفحے اپنے کے اوپر جگہ دے دی، اور قیامت کی صبح تک یہ پڑھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ پھر پوری صورت ہے، بچیوں کیا جرم کیا تھا تم نے کہ اس درندے باپ نے تمہیں ذبح کر دیا یا کھڈے میں زندہ درگور کر دیا تھا۔ تو یہ بات اس وقت کی نوٹ ہو گئی کہ یہ لوگ یہاں پہنچے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں یہ کہ ہم VIP تھے، پڑھے ہوئے تھے، ہمارے گھروں میں تعلیم تھی۔ تعلیم والا خودکشی کرتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ تعلیم والا بیٹی کی عزت لٹے؟ ہو نہیں سکتا۔ تعلیم والا حرام خور ہو جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ تعلیم والا بے ادب بنے، اپنے ماں باپ کی عزت کو نقصان پہنچائے یا بے عزتی کرے؟ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ان کے پاس تعلیم نہیں تھی اور یہ تعلیم سے دور ہو گئے تھے۔ ایسے دور کے اندر جب چاروں طرف بچوں کو روڈ میں کھیلتا، ناچتا، کودتا، فساد کرتا دیکھا، اور ایک بچے کو دیکھا کہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بکریاں چراتا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، میں ابھی بکریاں دیکھ کے آیا، ابھی وہاں سے ہٹا کے آیا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہے وہ سچ بول رہا ہے، کہتا نہیں ایسا نہیں ہوا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا کیا، بس کیا۔ تو یہ بچہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں ہے، امین ہے۔ قرآن نے بعد میں آ کے پھر اس کو کہا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ہمارے یہاں کامیاب ہیں جو امانت دار ہیں اور وعدہ وفا کرتے ہیں۔ اسی تاریخ میں نوٹ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفا بھی کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، آپ تجارت کریں، کاروبار کے لیے جائیں، گھر کی فکر نہ کریں، میں بکریاں چراؤں گا، غفلت میں نہیں رہوں گا، آپ آ کے دیکھنا آپ کی بکریاں شام کو پوری ہوں گی۔ اور جب آپ نے بکریاں چرانی شروع کی، وہ بستی کی شکایت ختم ہو گئی کہ لڑائیاں ہوئیں، وہ شکایتیں ختم ہو گئیں کہ آج فصل میں بکری پڑ گئی تھی، وہ شکایت ختم ہو گئی کہ آج ہمیں فلانے نے گالی دی، سب ختم ہو گئی۔ ابو طالب کو سکون مل گیا۔ اور جب 12 سال کی عمر پہنچتی ہے تو ابو طالب کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چچا مجھے کچھ لگتا ہے ایسا کہ آپ کو تجارت میں ذرا بوجھ پڑتا ہے اور اکیلے آپ جاتے ہیں، ہم اتنے آدمیوں کو لا کے کھلاتے ہیں، آپ کا احسان ہے، آپ تھکتے بھی ہوں گے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں۔ تو بچے آپ چھوٹے ہو، آپ گھر کا کام کرتے ہو، آپ مت میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ تو تھوڑی بہت ضد کی تو ابو طالب نے مان لیا کہ بچہ شریف ہے، نقصان تو دے گا نہیں، بہرحال ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو ساتھ لے لیا حضرت ابو طالب نے، تو شام کا سفر شروع ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یا یہ بات تفسیر میں بھی آتی رہتی ہے کہ عرب والوں کے لیے تجارت کے لیے 2 علاقے مشہور تھے، شام اور یمن۔ سردی اور گرمی کے موسم میں یہاں کا سفر کرتے، اور پھر پوری حکومت، پورا نظام، پورا گھر، پورا سال کا خرچہ ان 2 سفروں پہ چلتا۔ اسی تجارت کے اوپر بڑے سے چھوٹے تک تجارت کرتا، 4-4، 6-6، 5-5، 2-2، 3-3 مہینے کے لیے سفر کرتے، قافلہ چلا جاتا تھا۔
اور واپسی پہ کافی انتظار رہتا، آ رہے ہیں، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی اس قافلے میں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو شام کا یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے شروع ہوا، اور یہ بات شاید اس وقت عرض ہوئی تھی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ پیدا ہوئے، تو امی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں نے اس وقت دیکھا کہ شام کا ملک روشن ہو گیا، اور شام کے ملک میں خاص طور سے ایک مرکزی جگہ بصرہ شہر ہے، بصرہ بھی بولتے ہیں اس کو اور بصرہ بھی، وہ روشن ہو گیا، اس کو میں نے روشن ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج یہ شام کا سفر شروع ہوتا ہے اس چراغ کا، ستارے کا، جس کو قرآن نے کہا سراجم منیرہ، آپ تو بس ایک چراغ ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ تو آج یہ سفر شروع ہوا تو اسی شہر بصرہ کے اندر پہنچتے ہیں، یا بصرہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا تھا کہ وہ شہر روشن ہو گیا۔ چلتے چلتے وہاں پڑاؤ ڈالا، کئی دن لگ گئے، کافی دنوں میں یہ پہنچتے تھے۔ جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک عیسائی مذہب کا پڑھا لکھا اور روحانی بزرگ جاننے ماننے والا وہاں رہتا تھا۔ قریشی قافلے یا دنیا کے قافلے اس وقت وہاں سے زیادہ تر قریشی تجارت کے لیے جاتے، تو وہ راہب کو کوئی توجہ نہیں دیتا، جاتے ہیں مسافر، باہر سے روڈ پہ چلتے ہیں۔ اس دن اس راہب نے اس قافلے کی دعوت کی، کہا بھئی آپ کا کھانا یا ناشتہ میرے یہاں ہوگا، آپ آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے ان سب میں، تو چھوٹے بچے کی طرف توجہ بھی کم دی، جس کی توجہ رہی زیادہ ابو طالب کی۔ انہوں نے کہا بچے آپ یہیں بیٹھیں سامان کے پاس، ہم جاتے ہیں۔ تو جب دعوت کے لیے گئے تو راہب نے نظریں اٹھائیں اور چاروں طرف دیکھا، جو وہ دیکھ رہا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ وہ بت تو پہلے بھی نظر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کوئی باقی رہا؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ کہا نہیں کوئی رہا؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ آج آگے کسی نے کہا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ وہیں سامان کے پاس ہے۔ تو کہا دلہا تو وہی تھا، بارات کو ادھر کیا کرنا ہے؟ تو اس سے بلا کے لاؤ، اور گئے جا کے اس کو بلا کے لایا۔ پھر دعوت ہوئی، اور دعوت کے بعد انہوں نے دیکھا کپڑا اٹھا کے، اور مہر نبوت تھی یہاں، اس کو بوسہ دیا، ہاتھ پھیرا۔ پھر ان سے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ کی دعوت میں نے کیوں کی؟ آپ کو میں نے کیوں بلایا؟ جب آپ لوگ آ رہے تھے اور جب آپ کا قافلہ پہنچا تو میں دیکھ رہا تھا پتھر قریب قریب آ رہے تھے، درخت قریب قریب آ رہے تھے، اور آ کے قافلے کے سامنے جھک رہے تھے، اور خاص طور سے اس بچے کے سامنے جھک رہے تھے، اور بادلوں کو دیکھ رہا تھا میں کہ بادل چل رہے تھے، سایہ کر رہے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ اس قافلے میں کوئی خاص شخص ہے، یہ قافلہ خواہ مخواہ کا نہیں ہے، تو جاؤ آپ لوگ آرام کرو، ٹھیک ہے؟ تو ابو طالب کو بلایا قریب، کہا آپ ایک منٹ رک جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ ابو طالب سے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تلاش میں، ان کی تمنا میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں آسمانوں پہ، یہ آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء ان کے بارے میں حسرت کرتے چلے گئے کہ ان کا زمانہ مل جاتا، لیکن ان کے کچھ دشمن بھی ہیں، اور آگے جہاں آپ جا رہے ہیں عیسائی اور یہودی، وہ نہیں، اور اس کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے، اور یہ آپ قریشیوں میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو چڑ ہو جائے گی، اور اس کو کوئی پہچان لے گا، جیسے میں نے پہچان لیا ایسے کوئی اور پہچان لے گا، اس کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس کو واپس کر دو۔ ابو طالب کے لیے بات تو یہ رہبری کی بڑی تھی، اس معنی بڑی نہیں تھی کہ کوئی نئی بات تھی، اس لیے کہ ان کے انداز کردار سے جو میں نے عرض کی، ابو طالب کو اندازہ تھا کہ یہ کسی بڑی شان کا بچہ ہے، تو ابو طالب نے بات مان لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لیکن آپ نے 40 سال تک ایک لمبا عرصہ حضرت ابو طالب کے پاس گزارا، انہی چیزوں میں ایک تو صادق رہے، ایک امانت کا خیال رکھتے رہے،
اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا ادب اور احترام کرتے رہے، اور آپ اپنے اخلاقیات سے گرے نہیں۔ ان دو باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، نوجوان بھی سنیں، تاجر بھی سنیں، سب سنیں کہ دنیا کے اندر ایک تو کبھی بگاڑ نہیں آئے گا زندگی میں، ایک ناکام نہیں ہوں گے۔ پھر چاہے کوئی بندہ کسی کے ماتحت ملازم ہے یا کسی کے اوپر آفیسر ہے، پھر کوئی بندہ کسی کے ماتحت تجارت کرتا ہے یا خود تاجر ہے، پھر کوئی بندہ گھر میں ماں باپ کے یہاں اکیلا ہے، اکلوتا ہے، یا کئی بیٹے ہیں، پھر ماں باپ اس کو کس چیز کے اوپر مجبور کرتا ہے، لیکن بچے میں اگر یہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو وہ کامیاب ہیں۔ اور یہ دو باتیں اپنانی لازمی اور ضروری ہیں۔ صادق، اپنی زبان سچی، اور وعدہ وفا، اپنا وعدہ پورا۔ اسی تاریخ کے دوران ایک یہ تاریخ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہیں عبداللہ ابن ابی الحمصہ، وہ کہتے ہیں اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی معاملہ تھا، لینا دینا۔ میں نے ان سے کہا ملاقات ہوگی، میں نے کہا آپ کا کچھ دینا ہے؟ جی ہاں دینا ہے۔ آپ نے مانگا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے سوچا دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ کہا یہیں رکیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ اور میں چلا گیا، میں بھول گیا، اور مجھے بھولے ہوئے شاید 3 دن کا عرصہ گزر گیا یا کچھ زیادہ وقت، مجھے یاد آیا، میں نے سوچا میں نے محمد سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آ رہا ہوں، ذرا میں جاتا ہوں۔ میں گیا، میں نے جا کے دیکھا آپ کو وہیں پایا، اور میں نے کہا اب یہ بندہ غصہ کرے گا، یہ مجھے برا بھلا کہے گا، یہ ایسا کہے گا۔ کچھ نہیں کہا، نظر سے نظر بھی ترش انداز سے نہیں ملائی، تھوڑی نظر اٹھا کے کہا آئے آپ نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ کہا میں بھول گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا پھر پتہ لگا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ وعدہ وفا تھا آپ کا، یہی ابو طالب کو بہا گیا، یہ وعدہ وفا یہی قریشیوں کو بہا گیا، اور سچ زبان اپنی۔ گویا کہ اگر آج کے دور میں کوئی نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی زبان اپنا لیتا ہے تو کرکٹ کے میدان میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا کہ وکٹ یہ فلاں جو کچھ ہوتا ہے ہوا نہیں ہوا، نہیں ہوا، ہار گیا۔ اور والی بال کے میدان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان کو نہیں بھولے گا، اور تجارت میں تاجر کی دکان پہ بھی اس بات کو مال نہ لیتے بھولے گا نہ دیتے بھولے گا، اور اگر نہ بھولا تو فساد نہیں آئے گا، اور اگر گھر کا بچہ ہے تو ماں باپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، لہذا ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے، اور اگر ایک ملازم ہے آفیسر کے تحت تو جھوٹا نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ کوئی دوسرا آدمی آ کے آفیسر کو کہہ دے گا آپ کا یہ ملازم جھوٹا ہے، غصے کے ڈانٹنے کے باوجود ملازم کو ڈانٹ رہا ہوگا، واپس اس کو کہے گا کہ خاموش ہو جا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بات پکی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ داڑھی رکھتا ہے، یہ زبان سچی ہے اس کی، مر جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، بس چپ رہ جانا۔ اسے تو ڈانٹے گا، باپ بیٹے کو ڈانٹتا نظر آئے گا، خوب ڈانٹے گا، بیٹا کہے گا یہ باپ دشمن ہے، لیکن اگر کوئی باپ سے کہہ دے تو باپ اس سے کہے گا بس خاموش ہو جا، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں کہ بیٹا باہر بھیج دیا، آگے کیا کر رہا ہے وہ اس کی خبر بھی نہ لی، اور رات کو یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی نے کہا صاحب آپ کا بیٹا آج میں نے وہاں فلم ہال میں دیکھا تھا یا وہاں کسی سینٹر پہ کھڑا دیکھا تھا، تو باپ آنکھیں بند کر کے کہہ دے میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر وہی بات جب سامنے آئے تو پھر کہے کہ دعا کرو مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ میں نے کہاں یہ سوچا تھا، آپ کی بیٹی میں نے باہر بھیج دی اور اس پہ نظر نہ رکھی، وہ کہاں گئی؟ شام کو کسی نے کہا میری بیٹی جھوٹ نہیں بول سکتی، اس سے پہلے جھوٹ سچ سکھایا جائے، اسے سچ پہ لایا جائے، پھر اسے آزمایا جائے، پھر اس کی تائید کی جائے، ایسے نہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کے اوپر ابو طالب کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ان کو یقین ہوا کہ یہ سچ بولتے ہیں،
وعدہ وفا ہیں، امانت داری۔ وعدے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ سے ہمارا وعدہ ہے، بڑی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے ہیں، نہیں مانیں گے۔ بس اب کیوں کسی کے سامنے ماتھا لے کے ٹیکیں؟ پھر تو نہیں مانا ہم نے، پھر جھوٹے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، ہم نے مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی کی بات مانیں۔ پھر نہ تجارت میں مانتے ہیں، نہ قول و فعل میں مانتے ہیں، نہ گھر میں مانتے ہیں، کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں، پھر کہاں وعدہ وفا ہوئے؟ پھر تو جھوٹے ہو گئے۔ پھر اس وعدے سے آ کر سوئی کے دھاگے تک بھی وعدہ ہے، لینے دینے تک ماں باپ کے ساتھ ہے، ابھی سبزی لے کے آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، پھر 5 گھنٹے کے بعد واپس کیوں آیا؟ جھوٹا ہے، وعدہ وفا نہیں کر رہا ہے، یہ وعدہ کے خلاف کر رہا ہے۔ تجارت میں وعدہ خلافی کرتا ہے، امین ہے۔ کیسا امین؟ ابو طالب کے گھر میں اب لڑکیاں بھی ہیں، امین ہیں۔ ابو طالب کے پڑوس میں لڑکیاں بھی ہیں، امین ہیں۔ بکریاں چرانے والی لڑکیاں بھی ہیں، امین ہیں۔ راستے میں رہ گزر لڑکیاں بھی ہیں، امین ہیں۔ اور امانت کا حق تو ادا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دکھایا، جہاں اس خندق سے حضرت شعیب کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے گھر تک گئے، وہ تعلیم بھی دی۔ پھر جب یہ امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی اپنا لی جائے، پھر کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا اور پریشان بھی نہیں ہوتا کہ کالج میں میرے ساتھ اسکول میں لڑکیاں ہوتی ہیں، یا واپس آتے ہوئے لڑکیاں ہوتی ہیں، یا کلاس میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، یا پڑھانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، یا آفس میں کارڈ دینے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، یا پاسپورٹ بنانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو لڑکا اور لڑکی تھے، جس نے کہا کہ یارو وہ پہلے دن کیوں بھول گئے، نظریں جھکا کے چل رہے ہو، ادھر آؤ میں وہی ہوں۔ تو کہا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مل گئی، اب وہ عشق معاشقہ ختم ہو گیا، اب وہ بات ہی اندر سے ختم ہو گئی۔ وہ بات ختم نہیں ہوئی جو اندر کی بات تھی، وہ پتھر نہیں بنے، وہ بات ختم نہیں ہوئی جو اندر کی تھی، وہ نامرد نہیں ہوئے، وہ اندر کی بات ختم ہو کر وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہو گئے کہ انسانیت ہی ان کے اندر سے ختم ہو گئی، وہ تو پھر ان کے اندر صفتیں پیدا ہو گئیں، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں مہربان ہو گئے، اشداء علی الکفار، دوسروں پہ سخت ہوئے، لیکن ان کے اندر ایک مادہ پیدا ہو گیا کہ اب حرام کی جگہ ہی نہیں رہی، حرام دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، حرام کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، بس وہ ختم ہوگی، اس کو ہم نے مٹا دیا۔ یہ امانتوں کا خیال رکھا، آپ کو امین کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے تو عزتیں لوٹتے دیکھا تھا، ہماری بچیاں ہی محفوظ نہیں تھی، تو کون کہے گا ایسے خواہ مخواہ امین؟ امانت کے بے ایمانی کے میدان سے بندہ ایماندار ہو کے نکلتا ہے تو سٹک فٹک ملے تو اس کا اعتبار ہے، ایمانداری کے میدان میں لت پت ہوتا رہے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو وہاں سرٹیفکیٹ کیا ملے گی؟ جھوٹ کے میدان سے گزرے اور سچا بن کے نکلے تو اس کو سچا کہنے کا حق ہے، کیچڑ سے نکلے اور دامن بچا کے نکلے کیچڑ سے تو اب اس کو دامن بچانے والا کہا جائے، اور کیچڑ سے نکلا ہی نہیں تو کیچڑ ہی نہیں دیکھا تو کیچڑ سے بچنے والا کون کہے؟ اللہ ہمیں امین بنائے، صادق بنائے، سچا بنائے، نبی کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ موٹی موٹی 2 نقطے کی باتیں یاد رکھتے رہیں، اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ گئیں، دلوں میں بس گئیں تو اللہ ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے گا۔ موقع ملا تو آگے کی باتیں انشاءاللہ کر۔